و خلق منها زوجها. این نفس واحده که مراد به حضرت آدم هست. درست نفس و مؤنث مجازی، اما خلق منها زوجها چرا نفهمیده زوجتها؟ چرا آیت دارم نگاه میکنه اگر روایت چیزی نباشه نتیجه این شد که حضرت حوا اول خلق شده، از بقیه او حضرت آدم خلق شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زوج اور زوجہ یعنی شوہر اور زوجہ، اس کے دو معنی. زوج کا مطلب ہمسر، ساتھی. زوجہ جو ہے وہ خاص ہے خاتون کے لیے. زوج دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جیسے فرزند اور دختر. فرزند لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن دختر صرف لڑکی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جس کو ہم عربی میں بنت کہتے ہیں. اگر قلیل ہے بہت سی دوائیں ہوتی ہیں اس کے اندر 1% مثال کے طور پر الکوہولک چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. دیکھیے اگر 10% 15% تک بات پہنچ جائے اور اس کے اندر دیگر چیزیں ہوں، الکوہولک ہوں، تو پھر اس کو مشکل ہے اس کو اجازت دینا. پڑوسی کے سلسلے میں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جبرائیل نے اتنا زیادہ سفارش کی اس پڑوسی کے سلسلے میں کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید ارث بھی ملے اسے. لیکن مثال کے طور پر دوسرے کے لیے دعا کرنا، یہ روایت میں ہے کہ اگر انسان دوسروں کے لیے دعا، ہمسائے کے علاوہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، غیر کے لیے دعا کرتا ہے، تو ملائک اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو کوئی عیب نہیں ہے دوسرے کے لیے دعا کرنا.
مرحوم علامہ مجلسی نے، جیسا کہ میرے ذہن میں ہے، بہار میں کئی جگہ پر اس کو بیان کیا ہے کہ ملائک کی بھی بہت قسمیں ہیں. اور کبھی کبھی جو آیت آپ نے پڑھی، کبھی کبھی ایک سے بھی، کبھی کبھی ایک کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ خود آپس میں بھی کبھی کبھی، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت ہے کہ حضرت کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ کے فلاں صحابی نے فلاں کام کیا، تو پیغمبر نے منبر پہ جا کر کہا کہ وہ لوگ جو دوسرے کی برائی کرتے ہیں، جبکہ ایک انسان نے ایسا کیا تھا، لیکن پیغمبر نے ناس کہا. تو کبھی کبھی ہم تعبیر میں ایک کی جگہ پر جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اب وہ بلاغت بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور یہ متعارف ہے. اور روایت یہ کہ بلا ایک بشر سے افضل ہے، نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ روایت ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. ہاں، اگر گناہ کرے تو حیوان سے بدتر ہے، ملائک سے افضل ہے، لیکن اگر گناہ کرے تو حیوان سے بدتر ہے انسان. آپ روایات کو اگر جمع کریں تو ایک نتیجہ آپ کو مل جائے گا کلی. اب جیسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس اختیار نہیں ہے، جیسے سورج ہے، وہ حرارت نہیں ختم کر سکتا اپنی، یا پانی ہے، وہ اپنے نمی کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن انسان کے پاس اختیار ہے عمل کرنے میں. دیکھیں، غالباً فقہاء اس کو مستحب مانتے ہیں، صرف بحث اس میں ہے کہ یہ جز ہے مستحب کے ساتھ ساتھ یا نہیں. جیسے، اور میری نظر میں جز ہے، جس طرح قنوت مستحب ہے لیکن جز، مطلب نماز میں ہے لیکن جز نہیں ہے. اگر آپ عروہ کے حاشیے میں دیکھیں ولایت کے سلسلے میں اذان و اقامہ میں، تو اکثر نے حاشیہ کیا ہے اور مستحب مانا ہے جزویت کے ساتھ، یعنی جز ہے اذان و اقامت کا. اور کثیر روایات ہیں اس سلسلے میں. اب شیخ طوسی کی بس شیخ طوسی کا حدس یہ کہ اس کو غالی افراد نے نقل کیا ہے ان روایات کو. تو اب ان کے لیے ان کا یہ حدس دینا یا گمان کرنا باقی فقہا کے لیے دلیل اور حجت نہیں ہے.
دیکھیے روایات کو جمع کرنا ضروری ہے، یعنی سب کو ملا کر دیکھنا ضروری ہے۔ غدیر میں پیغمبر کے اعلان کرنے کے بعد جو اذان کہی اشہد ان علی ولی اللہ کے ساتھ کہی گئی، لوگوں نے آگے پیغمبر سے شکایت کی کہ یہ کیا تھا جو اضافہ، تو میں نے ابھی پیغمبر نے کہا میں ابھی کیا بتا رہا تھا تم لوگوں کو، تو پیغمبر نے یہ کہہ کر اس بات کی تاکید کر دی کہ علی ولی اللہ اذان کا حصہ ہے۔ بات شیخ صدوق میں یا شیخ توسی نے جو کہا کہ اس طرح کی روایت غالی افراد نے نقل کی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے کہ بعد کی اذانیں جو پیغمبر کی زندگی میں دی جا رہی تھیں اس میں اشہد ان علی ولی اللہ کہہ رہے تھے یا نہیں کہہ رہے تھے، نہ اس طرف کی کوئی حدیث ہمارے پاس ہے نہ اس طرف کی کوئی حدیث ہمارے پاس ہے۔ کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز پیغمبر کے زمانے میں ہوئی ہو تب ہمارے لیے حجت ہے۔ پیغمبر نے کہا کتاب اللہ و اجرتی، ائمہ کے زمانے میں بھی جو کچھ ہوا یا ائمہ نے ہمیں بیان کیا ہمارے لیے حجت ہے۔ ایسے افراد جو دین سے دور ہیں ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ نیکی کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، یا انشاءاللہ کہ ان کی ہدایت ہو جائے گی۔ چھوڑنے سے تو ہدایت نہیں ہوگی۔ واو علامت ہے جمع کی، یعنی ساتھ میں آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کرے۔ خدا نے جو کہا آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی دونوں ساتھ میں چاہیے۔
میں نے عرض کیا ہر انسان جس نے اچھا کام کیا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، وہ اس کی جزا لے گا، لیکن جنت نہیں. جنت آمنوا وعملوا الصالحات. طلاق چاہے رجعی ہو چاہے باین ہو، دونوں میں شہادت یعنی گواہ کی ضرورت ہے، اور اگر بغیر شاہد کے بغیر گواہ کے طلاق دی جائے تو چاہے رجعی ہو چاہے باین ہو، طلاق باطل ہے. فرق یہ ہے صرف ان دو طلاق میں کہ طلاق باین کے اندر رجوع نہیں ہے، جیسے ہی طلاق دی وہ خارج ہو جائے گی زوجیت سے، لیکن طلاق رجعی میں بہرحال عدے کے دوران واپس ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، رجوع کر سکتا ہے شوہر اپنی زوجہ کی طرف. چار مہینے جو ہیں وہ 4 مہینے 10 دن وہ موت کی عدہ وفات ہے. 3 مہینہ یا 3 طہر جو ہے وہ طلاق رجعی کی عدت ہے اور طلاق کی عدت ہے. طلاق رجعی میں عقد کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر وہ عدت کے دور میں رجوع کر لے، لہذا عقد کی بھی ضرورت نہیں، صرف رجوع ہی کافی ہے. طلاق رجعی میں حق نہیں، اس کو گھر سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور شوہر کو بھی حق نہیں کہ اس کو گھر سے نکال دے عدے کے دور میں. شرط والی چیزیں جو ہوتی وہ شرط کے ساتھ ہی مشروط ہوتی. ہاں کچھ استثناء ہیں چیزیں. اگر شوہر کو کسی طرح معلوم، بہت سے طریقے معلوم کریں، اگر شوہر کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا ہو کہ زوجہ کس حال میں ہے اور طلاق دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق صحیح ہے اگر اسے کسی کوئی طریقے سے معلوم نہ ہو سکے. البتہ بہت سے طریقے ہیں جس سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ زوجہ پاکی کے عالم میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی طریقہ نہ ہو اور شوہر طلاق دے دے تو طلاق صحیح. امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو جس سے دین امانت کے ساتھ لے سکتے ہو. تو اگر آپ کو نہیں معلوم ہو کہ امام عادل ہے کہ نہیں تو نماز جائز نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھنا. نہیں، خود جاننا ضروری نہیں ہے، کسی طرح سے بھی اس کے لیے معلوم ہو جائے، کافی ہو جائے کہ یہ عادل ہے. مثلا آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بس اس سے معلوم ہے کہ یہ شخص عادل ہے، ولو آپ نہیں پہچانتے امام کو، لیکن معمومین میں ایسے افراد ہیں جو ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لہٰذا ان کے نماز پڑھنے سے آپ کے لیے یقین حاصل ہو جائے گا. بلاغت میں ہے یہ چیز، اس کو اضافی کہتے ہیں، یعنی نسبت دینا.
روایت میں ہے کہ امیر المومنین افضل مخلوقات ہے، کیا پیغمبر سے بھی نہیں؟ پیغمبر معلوم ہے کہ افضل ہیں، لہٰذا دوسروں کی بات ہو رہی ہے۔ روایت میں ہے کہ جو بھی عمل بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ باطل ہے، قبول نہیں ہے، ابتر ہے۔ دوسری روایت میں کہ بغیر الحمدللہ کے شروع کیا جائے تو ایسا۔ تو یہ سب روایات ہیں۔ مثلا آپ کبھی کسی کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا ہے، آپ کا یہ قصد نہیں کہ سب سے اچھا ہے، پیغمبر سے بھی اچھا ہے، رسول سے بھی اچھا، نہیں، آپ اضافت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، نسبت دیتے ہیں اچھائی کی، کبھی حصر ہے کبھی غیر حصر ہے، یہ سب بلاغت کی چیزیں ہیں، ہم آپس کی گفتگو میں بھی اکثر استعمال کرتے ہیں ان چیزوں۔ قرینوں سے، بہت سے طریقوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ افضلیت مطلق نہیں ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے عام کے بعد، یعنی عام بات کے بعد کوئی خاص قید لگانا یا خاص کے بعد عام بات کو بیان کرنا، کوئی حرج نہیں ہے، متعارف ہے، یہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اس طرح سے بولتے ہیں۔ مثلا کوئی کہے کہ خدا تمام مومنین کی، میرے ارحام کو، میرے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، تمام مومن مومنات کی بھی مغفرت فرما، یہ عام کے بعد خاص ہے، یا برعکس کہے۔ ہاں اگر استغفار کر لے، حضرت فرمایا اگر حد لگانے کے بعد بھی حضرت نے کہا کہ اگر یہ خود اپنے اور خدا کے درمیان توبہ کر لیتا تو حد سے بہتر تھا اس کے لیے۔ اگر بینہ سے ثابت نہیں ہوا، ثبوت سے ثابت نہیں، خود اقرار کیا، اگر اسے واقعاً توبہ کر لی تو عادل ہے پھر سے۔ توبہ مطلب اپنے ماضی جو عمل انجام دیا اس سے ندامت ہو سے، اور دوبارہ نہ کرنے کا قصد ہو، اور استغفار کرے۔ واجب ہے، جس طرح ندامت واجب ہے عمل کے اوپر، اسی طرح استغفار بھی واجب ہے۔ دیکھیں شہادتین جاری کرنا، چاہے نماز میں پڑھے یا غیر نماز میں، کافی ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اس لیے کہ دوسرے سمجھے کہ یہ مسلمان ہے۔
شہادتین کاشف ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے. توبہ اور استغفار کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے کہ ہم استغفار کرے، توبہ کرے. یہ وضو جبیرہ ہو جائے گا اس حالت میں.